أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. محترم بزرگ اور دوستو، میں نے آپ کے سامنے بنی اسرائیل کی ابتدائی آیت تلاوت کی ہے. آپ نے اس آیت میں بیت المقدس کا تذکرہ سنا. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی کا بیان سنا. اس وقت پوری دنیا میں فلسطین، غزہ، اسرائیل، بیت المقدس کا تذکرہ ہے، اور ہر آدمی پریشان ہے. الہی یہ کیا ماجرا ہے؟ مسلمانوں کے ساتھ ظلم زیادتی، بیت المقدس کے ساتھ بے حرمتی. یہ قبلہ اول ہے، اور بیت المقدس کے سلسلے میں اب بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جانکاری نہیں رکھتے ہیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے. بیت المقدس کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اسلامی نقطہ نظر سے بیت المقدس یا فلسطین کا کیا مقام ہے. لیکن پھر بھی وہاں کے مظلوم بچے، بوڑھے کے ستانے کا واقعہ سن کر دل تڑپتا ہے. ہر مسلمان کا دل تڑپتا ہے، ہر مسلمان تڑپ رہا ہے، بے چین ہو رہا ہے کہ کسی طرح سے اللہ کی غیبی نصرت آئے. میں آپ کو اس سلسلے میں کچھ بات بتانا چاہتا ہوں کہ بیت المقدس کیا چیز ہے. کائنات میں جب آدم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی، اور اس کے بعد ٹھیک 40 سال کے بعد آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اس بیت المقدس کی تعمیر میں حصہ لیا، اور مختلف زمانے کے اعتبار سے بیت المقدس کی تعمیر کا سلسلہ چلتا آیا.
حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی بیت المقدس کی تعمیر کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر کی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کچھ اس انداز میں بیت المقدس کی تعمیر کی کہ سلیمان علیہ السلام کو جناتوں پر دسترس اور قبضہ تھا۔ جنات سے جو کام لینا چاہتے تھے سلیمان علیہ السلام وہ کام لے لیتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جنات سے بہت سے اہم کام لیا، انہی کام میں سے کام بیت المقدس کی تعمیر تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کے کونے میں ایک شیشے کا گھر بنا کر شب و روز دن و رات عبادت کرتے تھے اور بیت المقدس کی تعمیر میں حصہ لیا۔ قرآن پاک کی آیت میں باضابطہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام جنات کو ایک نقشہ دے دیا کہ بیت المقدس کی اس طرح تعمیر کرنا ہے، تو اسی شیشے کے اندر میں بیٹھے رہتے تھے اور سلیمان علیہ السلام کو دیکھ کر کام کرتے تھے۔ جب سلیمان علیہ السلام بیٹھنے کو حکم کرتے تو بیٹھ جاتے تھے، لیکن جب سلیمان علیہ السلام کھڑے ہوتے تھے تو ان کو یہ لگتا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کا آرڈر ہے کہ کام کرتے رہو۔ اس کی وجہ سے جنات ایک مستقل تقریباً 1 سال تک اس طرح کام کرتے رہے کہ سلیمان علیہ السلام جاں بحق ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے وَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَعَتِهِ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اوپر جب موت طاری ہوئی تو مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ کہ ہم نے کسی کو اس موت کی اطلاع نہیں دی، اور سلیمان علیہ السلام اس شیشے کے اندر ایک لاٹھی کو لے کر کھڑے رہے تھے، اور جنات سمجھتا تھے کہ سلیمان علیہ السلام باقید حیات ہے اور ہم کو آرڈر دے رہا ہے، اور سب جنات سب جو ہے شب و روز کام میں لگے رہتے تھے کہ اچانک ایک مرتبہ جنات نے دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی میں گھن لگ گئی ہے اور لاٹھی ٹوٹ گئی، اور آپ نیچے کے جانب تشریف لے آئے، اور اس کے بعد جنات لوگ دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام تو انتقال کر گئے ہیں، اس لیے کوئی حرکت نہیں ہے، لاٹھی میں گھن لگ گئی۔ بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام کی تجہیز تکفین کا انتظام ہوا، اور جنات کہنے لگے کہ اللہ کانوا یعلم الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، اگر ہم لوگ غیب کی علم دانی رکھتے تو اس عذاب میں، اس مصیبت میں مبتلا نہ ہوتے کہ سلیمان علیہ السلام انتقال کر گئے اور ہم ان کو زندہ سمجھ رہے ہیں۔ یہیں سے تعویذ گانٹنے والے کے لیے ایک نصیحت ہے جو کہتے ہیں کہ جنات غیب کی بات بتاتے ہیں، جنات کبھی غیب کی بات نہیں بناتے ہیں، اور قرآن کے اعتبار سے جنات کا قول نقل کیا ہے کہ جنات کہہ رہا ہے ہم غیب کی بات جانتے، تو آج ہم سلیمان علیہ السلام کے بارے میں جب کو سامنے دیکھ رہے ہیں، زندہ نظر آ رہا ہے، حالانکہ وہ انتقال کر گئے، تو اگر ہم کو معلوم ہو جاتا کہ سلیمان علیہ السلام انتقال کر گئے تو ہم 1 سال پہلے ہی بیک ہو جاتے۔ بہرحال بیت المقدس کی تعمیر میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے حصہ لیا، اور اسی طریقے سے یہ وہ بیت المقدس وہ سرزمین ہے جس میں حضرت زکریا علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے، اور وہ واقعہ یاد ہوگا کہ عمران کی بیوی نے نظر مانی تھی انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، کہ ہم اپنے بچے کو آزاد کریں گے، تو اتفاق سے حضرت
مریم پیدا ہوئی تو کہا اے اللہ ہم تو لڑکے کی نیت کی تھی، تو فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، یہ لڑکی اس لڑکے سے بہتر ہے، اور اس لڑکی کو حضرت مریم علیہ السلام کو مسجد کے کھجے میں رکھ دیا، اور حضرت زکریہ علیہ السلام جو حضرت مریم کے خالو تھے اسی بیت المقدس کے ایک اطراف میں ان کی تربیت کی۔ یہ بیت المقدس بہت اہمیت کا حامل ہے، جس کو قرآن پاک نے خود کہا الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، یہ بیت المقدس وہ ہے جس میں ہم نے برکت رکھی ہے، بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم بہت سی نشانیاں دکھائے۔ یہ بیت المقدس وہ سرزمین ہے جس میں یہ سمجھیے کہ قریباً اس کے ارد گرد اتنی برکت ہے کہ کم سے کم 30,000 انبیاء کرام یہاں مدفون ہیں۔ بنی اسرائیل کے اکثر نبی اسی سرزمین فلسطین میں مبعوث ہیں۔ انبیاء کرام کسی جگہ کوئی ولی اگر مدفون ہو تو اس کا کتنا احترام ہوتا ہے، یہ نبی یہاں مبعوث ہے۔ اب بڑے بڑے جلیل القدر نبی حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، بڑے بڑے انبیاء کرام یہاں مبعوث ہے، اور یہ وہ بیت المقدس ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی بیت المقدس میں تشریف لائے تھے۔ شب معراج تشریف لائے تھے، اور اس میں سارے انبیاء کرام 1,23,999 انبیاء کرام، یعنی 1,24,000 میں ایک نبی کم، کیونکہ حضرت اعظم علیہ السلام، حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام کے حیثیت سے، باقی آپ کے پیچھے 1,24,000 میں ایک کم آپ کے پیچھے مقتدی کی حیثیت سے تھے۔ یہ وہ بیت المقدس ہے جس میں آپ نے روحانی نماز ادا کی، اور سارے کے سارے لوگ بیت المقدس کے پیچھے رہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نماز پڑھتے تھے، اور اسی رخ کر کے بیت المقدس کے طرف رخ کر کے کافی دن تک نماز ادا کرتے رہے۔ اس لیے روایت کے اعتبار سے، قرآن حدیث کے اعتبار سے یہ قبلہ اول ہے، اول قبلہ ہے جس کی طرف مسلمان، عیسائی، یہودی سارے ہی لوگ اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ لیکن اللہ کا حکم آیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، مسجد الحرام کی طرف آپ چہرہ کر لیجئے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے قبلہ کی تبدیل کی، تحویل قبلہ کا حکم آ گیا۔ تو یہ مسجد اس حیثیت سے کہ تمام انبیاء کرام کی روحانی وجود بھی موجود ہے، روحانی اعتبار سے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے سارے نبی کو اس مسجد میں معراج کی رات کو سب کو اتارا، اور امامت کر کے بتایا کہ یہ وہ مسجد ہے جس میں سارے انسانوں کے لیے راہ ہدایت ہے۔ جب سارے نبی یہاں تشریف لائے تو ساری قوم اس کے ماتحت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور جتنے انبیاء کرام سب یہاں آس پاس میں مدفون ہے۔ یہ بیت المقدس وہ بیت المقدس ہے جس میں حکم آتا ہے کہ اگر آدمی ایک وقت کی نماز پڑھ لے، ایک رکعت نماز پڑھ لے، تو اس کو 50,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ دوستو بزرگوں، یہ بیت المقدس ہے جس کی طرف نماز پڑھتے تھے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے قبلہ کی تبدیلی ہوئی، اور اس طرح سے بیت المقدس بہت دنوں تک انسان مسلمانوں کے قبضے میں رہی، اور اس طرح سے بیت المقدس میں پھر قبضہ کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس کو بنی اسرائیل کے قبضے میں جا کے اس کی بھی حرمتی ہونے لگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی یہ تھا کہ دوسرے کے قبضے میں تھا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ جلیل القدر
صحابی تھے جس کی ہیبت اور روب کی وجہ سے جب وہ بیت المقدس میں تشریف لائے تو اس کو چابی دے دیا گیا، آپ کو چابی دے دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے کے ایک مدت کے بعد پھر بیت المقدس دوسرے قبضے میں چلا آئی، اور چلے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر صلاح الدین ایوبی کو تیار کیا، اور اس نے اس مسجد کو کو آباد کیا، اس چیز کو آزاد کروایا، اور اس طرح سے اب اس کا مسئلہ مستقل چل رہا ہے کہ اسرائیل اس بیت المقدس کی بے حرمتی کر رہے ہیں، جہاں ہمارے نبی کے قدم پڑے، جہاں انبیاء کرام کے قدم پڑے، جس کے ارد جو عزت و احترام رکھا گیا، برکت رکھی گئی، جہاں انبیاء کرام مدفون ہے، دفن ہے، اس پر بمباری ہو رہی ہے، اس پر جو ہے بے حرمتی ہو رہی ہے، اور چاہ رہے ہیں کہ بیت المقدس کو اس انداز میں ان لوگوں کا نظریہ تھا، اول وقت سے ایک نظریہ بن گیا تھا کہ بیت المقدس پر جب ہم قبضہ کر لیں گے تو یہ پوری دنیا کے مسلمان ہمارے قابض میں ہو جائے گا، اور پوری دنیا میں ہم حکومت کریں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج بیت المقدس میں جو کچھ ہو رہا ہے، ایک طبقہ کہتا ہے کہ یہ مسلمانوں پر، فلسطین پر ظلم زیادتی ہو رہا ہے، اس وجہ سے انہوں نے اس پر حملہ کیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ مسلسل بیت المقدس کے چاہنے والے فلسطین کو، غزہ کو مستقل نشانہ بنایا، اور اس طرح سے آج وہ معصوم بچے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے آرام و چین و سکون چھین لیا، جو بچے ماں باپ کے گود میں پلتے آرام و سکون کرتے اس کا سکون چھن گیا ہے، جو بوڑھے کو آرام چاہیے وہ بوڑھے کا سکون چھن گیا ہے۔ آج پوری دنیا میں یہ ایک ہلچل سی مچی ہے، اور ہر جگہ ہم لوگ دعا کرتے ہیں، اور یہ کہ کسی طرح سے اللہ اس پر غیب کی نصرت عطا فرما، غیب سے مدد عطا فرما۔ مساجد میں، مدارس میں، ہر جگہ دعا ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو غیب سے اس کی مدد کرو، اس کی نصرت فرما، اور رو رو کے دعا کر رہے ہیں اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور مسلمان بھی ہمت نہ ہارے اور بزدلی کا مظاہرہ نہ ہو۔ قرآن حکیم نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ مسلمان زندہ ہے، زندہ ہے تو غازی کی حیثیت سے زندگی گزارے گا، اور مرنے کے بعد اگر شہادت ہو گئی تو شہادت کی زندگی مسلمان کے لیے زندگی بھی اچھی ہے، اور مرنے کے بعد شہادت کی زندگی بھی اچھی ہے کہ مرنے والا مرتا نہیں ہے۔ شہادت ملنے کے بعد وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، جو اللہ کے راستے میں انتقال کرے اس کو مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، گھبرائیے نہیں، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت کا احساس کیجیے، اور ہر طریقے سے اسلام کا یہ حکم ہے کہ مسلمان ایسا ہے کہ مسلمان کے کسی جسم کے کسی حصے میں جس طرح سے تکلیف ہوتی ہے تو جسم پورا متاثر ہوتا ہے، اسی طرح مسلمان کسی حصے میں اگر متاثر تو پورے مسلمان کو متاثر ہونا چاہیے۔ یہ اسلام کا ایک جذباتی احترام ہے کہ مسلمان، سارے مسلمان کا جیسا دل واحد ایک جسم کے مانند ہے کہ ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو دوسرے مسلمان کو بھی تکلیف ہو۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہم اور آپ دل سے دعا کریں، قنوت نازلہ پڑھیں، اور شب و روز رات کی تنہائی میں جو وقت اللہ تعالیٰ نے قبولیت کا رکھا ہے، تہجد کا وقت ہے، دعا کیجئے۔ وہ مجاہدین اپنے مقام پر کام کر رہے ہیں، اور ہم اپنے مقام پر دعا مخ العبادہ، دعا تمام عبادت کا مرض ہے۔ ہم دعا کا سہارا لیں گے، ہم اللہ سے مانگیں گے، ہم اللہ سے امید کرتے ہیں، اللہ ضرور ہماری دعاؤں کو سنیں گے، اور ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آج نہ کل کامیابی کی منزل سے نوازیں گے۔ مت کرو ظلم کے محل تعمیر، زلزلے بے سبب نہیں آتے۔ تو ہم بھی
ایسا کام کرے کہ ظلم زیادتی اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے اور نیکی کے راستے پہ چلے، ہدایت کے راستے پہ چلے، اس سے کامیابی کی منزل پہ ہم پہنچیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اور پورے کائنات کے مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔